Laptops are for students, and your claps are going to... And now, Madam Chief Minister, we have a list of awardees, and as per your direction, every student here today will take their fee check with them today when they go to their houses to their parents. So we have about 9 students that the Chief Minister always gives checks from her hands. So can we please start that now? Kashyap Iftikhar, GC Women University, Faisalabad. Hira, University of Agriculture, Faisalabad. Fiza Aslam, Faisalabad Medical University. Muhammad Rehan, GC University, Faisalabad. Muhammad Rehan, GC University, Faisalabad. Alina Said, GC University, Faisalabad. Alisha Nasir, University of Jhang. Aqsa Batul, University of Faisalabad. Nisha Anwar, Government Graduate College, Toba Tek Singh. Ramia Yusuf, Government Graduate College, Faisalabad. होनहार स्टूडेंट्स, आपके इंतजार का वक्त खत्म हुआ, बट मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए उन्हें वेलकम करने के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने फोन्स की लाइट्स ऑन करें और भरपूर क्लैपिंग में चीफ मिनिस्टर पंजाब को स्टेज पे बुलाएं। मैडम चीफ मिनिस्टर, Bismillahirrahmanirrahim. Honorable parliamentarians, MNAs, MPAs, ministers, اساتذہ کرام اور میرے ہونہار بچوں اور آج کی تقریب کے چیف گیسٹس، یہ جو میرے ہونہار بچے میرے سامنے بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے پاس تو آنیسٹلی الفاظ ختم ہو گئے، جو پیار آپ سب نے مجھے دیا ہے، جو محبت آپ بچوں نے مجھے دی ہے، جو رشتہ آپ نے میرے ساتھ بنا لیا ہے، میرے پاس آج میں پوری اردو کی ڈکشنری بھی کھول کے بیٹھ جاؤں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس محبت کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ اتنی ساری میری تصویریں، ایک بچی نے مجھے ابھی ایک دوپٹہ دیا، دکھانا مجھے وہ وائٹ دوپٹہ پلیز۔ یہ دیکھو، اس پہ
ہینڈ پینٹڈ ہے میرے والد کی تصویر, نواز شریف صاحب کی تصویر, بیوٹیفلی ڈن ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ میری والدہ کی تصویر, اور بھی جو بچوں نے مجھے پیار دیا ہے. آئی ایم ٹرولی آنرڈ, humbled and very grateful to each one of you. آج جب میں لاہور سے ٹیک آف کرنے لگی تو مجھے پائلٹ نے آ کے کہا, کیونکہ آج لاہور میں بہت زیادہ فوگ ہے, تو مجھے پائلٹ نے آ کے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے, ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا آپ یہ جو ویٹنگ لاؤنج ہے یہاں پہ ویٹ کر لیں. تو میں نے کہا کہ میں تو ویٹ نہیں کر سکتی, میرے بچے وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. تو جب میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھی, میں نے انہوں نے کہا کہ ابھی فلائٹ نہیں جا سکتی, ہیلی ٹیک آف ہی نہیں کر سکتا, اتنی سخت دھند ہے. ان کو کچھ میٹرز کی ویزیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, تو 800 میٹرز کی ویزیبلٹی تھی, باقی نہیں تھی. تو مجھے اس نے کہا کہ, میں نے کہا آپ اڑاؤ ہیلی کاپٹر. اس نے کہا کہ بہت بڑا رسک ہے میڈم. میں نے کہا میں رسک لوں گی لیکن میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں گی. اور یہ میں کوئی اچھی بات نہیں ہے, اپنی زندگی کو اور اوروں کی زندگی کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہی, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پاس آنے کے لیے, آپ سے ملنے کے لیے کتنی بے چین تھی اور کتنی تڑپ تھی. مجھے پتا تھا میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا چلا تھرو میڈیا کہ شاید آپ کا آج کوئی ایگزام تھا, وہ کینسل ہوا یا پوسٹ پون ہوا. تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا. رانا پلیز میک شور کہ آئندہ کبھی بھی میری وجہ سے, میرا اسکیڈول آگے پیچھے ہو سکتا ہے, میں آج نہیں کسی اور دن آ جاتی, لیکن ایگزام کینسل نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی مجھے ڈر ہے کہ جب میں گھر جاؤں گی نا تو مجھے نواز شریف صاحب سے, اپنے والد سے ڈانٹ پڑے گی, کیونکہ وہ والد ہیں, اپنے بچوں کی سیفٹی کا سب کو خیال ہوتا ہے. تو اب مجھے کہیں گے کہ تم نے رسک کیوں لیا اور پائلٹ کی بات کیوں نہیں مانی, لیکن وہ ڈانٹ میں کھا لوں گی. مجھے خوشی ہے کہ میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے, اگر میرے پاس 2 چوائسز تھیں کہ میں اس کو لانچ کر دیتی لاہور سے اور بچوں کو اسکالرشپس ان کی یونیورسٹی میں, ان کے کلاس رومز میں گھر بیٹھے بیٹھے مل جاتے, لیکن میں نے سوچا ایسے میں نے خود جا کے بچوں سے ملنا ہے, میں نے ان کے چمکتے دمکتے کامیاب چہرے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں, ان کے مسائل کو میں نے سننا ہے, ان سے میں نے ملنا ہے. اور اب جب کہ یہ پروگرام میں 6 شہروں میں جا چکی ہوں, 6 یونیورسٹیز میں جا چکی ہوں, تو مجھے اب پتہ چلا ہے اگر میں نہ آتی تو شاید مجھے یہ اندازہ نہ ہوتا کہ یہ اسکالرشپ کتنے ڈیزرونگ بچوں کو گیا ہے ماشاءاللہ. اور میرے بچوں, میں آج اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہوں, آپ سب کے سامنے بھی سرخرو ہوں کہ یہ 30,000 اسکالرشپس پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام, یہ ایک بھی اسکالرشپ کسی نان ڈیزرونگ بچے کو نہیں گیا. 100% میرٹ فالو ہوا ہے. میں نے کوئی بچہ کھڑا ہو کے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کسی نے یہ پوچھا ہے کہ تمہاری سفارش کون ہے, کدھر سے تم آئے ہو, کون سی پارٹی سے تمہارا تعلق ہے. ایک بھی بچے سے یہ سوال نہیں ہوا اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ کو یہ اسکالرشپ ملا ہے ماشاءاللہ. کل میں جب گئی, اسی طرح مجھے پتہ چلا, بچوں نے تقریر کی, 2 بچوں نے, ایک بچی نے کہا کہ اس کے والد نہیں ہیں, اور اس کے والد کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ تم نے بہت پڑھ لیا, بس کرو, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ کوئی اسکالرشپ اسکیم لانچ ہوئی ہے, میں نے اپلائی کیا, مجھے اسکالرشپ مل گیا, تو اب مجھے اپنی پڑھائی ڈسکنٹینیو نہیں کرنی پڑے گی. اس کے بعد ایک اور بچی نے مجھے بتایا, وہ بھی اس نے بھی تقریر کی, وہ دونوں بچیاں تقریر کرتے کرتے رو پڑیں.
مجھے بھی رلا دیا, آج بھی میں روئی ہوں. بائی دا وے ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو میں جیل میں رہ کے آئی 5 مہینے ایک بار بغیر کسی قصور کے, 5 مہینے دوسری بار ایک ڈیتھ سیل کے اندر 24/7 سالیٹری کنفائنمنٹ تھی, لیکن سوائے اپنی والدہ کی ڈیتھ کے دن جب خبر مجھے میرے والد نے آ کے دی کہ آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں, وہ بھی کینسر کی پیشنٹ تھیں, تو سوائے اس دن کے اور اس دن کے جب مجھے یہ خبر ملی کوٹ لکھپت جیل میں کہ میرے والد کو نیب کی کسٹڈی میں ان کو کوئی وہ بیمار اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا, سوائے ان 2 دنوں کے میں کبھی نہیں روئی, کبھی میں نے وکٹم پلے نہیں کیا, میں کبھی نہیں روئی. لیکن میں جب آپ سب کو دیکھتی ہوں, آپ کی باتیں سنتی ہوں, بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہو کہ جتنا پیار, جتنی اپریسیشن, جتنی ایکنالجمنٹ, جتنی محبت مجھے آپ سب کی طرف سے مل رہی ہے, آپ یقین کرو لوگ حیران ہیں. کچھ ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سارا سٹیجڈ ہوتا ہے, یہ سب کوریوگرافڈ ہوتا ہے. میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ آؤ اور آ کے دیکھو کہ بچوں نے کس طرح کا رشتہ اپنی ماں کے ساتھ بنا لیا ہے. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو بچوں, تھینک یو سو مچ. اور میں بھی آپ سے ملنے آئی ہوں, ابھی ملتی ہوں, میں آپ سے ابھی ملتی ہوں. اور آپ لوگوں نے میرا شکریہ بولا, میں نہیں چاہتی کہ آپ میرا شکریہ بولو. آپ شکریہ بولتے ہو تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کا حق تھا, یہ آپ کا میرٹ تھا, یہ آپ کی محنت تھی, یہ آپ کی دن رات کی محنت تھی اور کمٹمنٹ تھی جس کا ثمر آپ کو ملا. آپ نے میرا شکریہ کبھی نہیں بولنا, یہ آپ کا تھا جو آپ کو ملا ہے. اور شکریہ ادا کر کے نہیں, سر جھکا کے نہیں, سر اٹھا کے یہ اسکالرشپ لو, کیونکہ یہ آپ کا میرٹ ہے اور یہ آپ کی محنت ہے, یہ اس کا صلہ آپ کو ملا ہے ماشاءاللہ. اور کتنی اچھی بات اس بچے نے کہی کہ ابھی جو تقریر کر رہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہم نے سنا تھا, اب لگتا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں نے 10 مہینے کے عرصے میں یہ ٹائٹل جو ہے یہ بچوں نے مجھے دے دیا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. اور اس بچے نے کہا ابھی آپ کے سامنے, اس بچے نے کہا کہ مجھے وسائل کی کمی کی وجہ سے 1 سال اپنی تعلیم جو ہے وہ سسپینڈ کرنی پڑی. تو آپ سوچو کہ اگر یہ اسکالرشپ نہ ہوتا, اگر یہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں آپ کا خیال نہ ڈالتا, تو اس بچے کی تعلیم تو چلی گئی تھی. اس کے 1 سال نہیں, پھر وہ بیچارہ شاید آگے پڑھ ہی نہ پاتا. کہاں ہے وہ بچہ؟ میں ویسے عموماً لڑکیوں کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی ہوں, اگر وہ بچہ سن رہا ہے تو پلیز آ کے میری سیٹ پہ بیٹھو. اور خواب جو ہے نا وہ سب بچے دیکھتے ہیں. ویری نائس. خواب سب بچے دیکھتے ہیں. میں بھی آپ کی عمر سے گزری ہوں, میں نے بھی خواب دیکھے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. ایک اچھی زندگی کے خواب, اعلیٰ تعلیم کا خواب, کچھ کر دکھانے کا خواب, زندگی میں کسی جگہ پہنچنے کا خواب, کچھ بن جانے کا خواب, یہ سب آپ دیکھتے ہوں گے. لڑکیاں بھی دیکھتی ہوں گی, لڑکے بھی دیکھتے ہوں گے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک وہ بچہ خواب دیکھے جس کے پاس تمام وسائل اس کو مہیا ہوں اور اس کے خواب پورے ہو جائیں کیونکہ اس کے پاس وسائل ہیں, اور ایک وہ بچہ جس کے خواب تو اسی طرح ہیں لیکن اس کے خواب پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ تو اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. کچھ کے خواب پورے ہو جائیں, کچھ کے وسائل کی کمی سے ادھورے رہ جائیں, یہ اب انشاءاللہ تعالی کم از کم پنجاب کے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. اور میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں, جو خوابوں کی تکمیل ہے اس کا آغاز اچھی تعلیم سے ہوتا ہے. تو مجھے یہ خوشی ہے
کہ جہاں وسائل رکھنے والے بچے لمز میں، نسٹ میں، فاسٹ جیسی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان کو وسائل کی کمی کا سامنا نہیں ہے، تو اب مجھے خوشی ہے کہ وہ بچے جن کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں وہ بھی اب انہی یونیورسٹیز میں اسی طرح سر اٹھا کے بغیر کسی فکر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سال 30,000 اسکالرشپس ہم نے دیے ہیں ماشاءاللہ، 72 بلین کا یہ پروگرام ہے، لیکن آپ سے مل کے، آپ کی کہانی سن کے، آپ کی سٹوریز سن کے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ 30,000 بہت چھوٹا نمبر ہے، اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو 50,000 اسکالرشپس تک لے کے جائیں گے، چاہے اس کے لیے مجھے پنجاب کا تمام بجٹ جو ہے وہ اس میں کیوں نہ ڈالنا پڑے، میں ڈالوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مجھے یہ بھی ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ جو پہلے سیمسٹر کے بچے ہیں، پہلے سال کے بچے ہیں، تو دوسرے سال میں بھی ایسے بچے ہیں جو جن کے ماں باپ ان کی فی افورڈ نہیں کر سکتے، تیسرے سال میں بھی ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ ان کی فی افورڈ نہیں کر سکتے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے بچوں کے لیے بھی اسکالرشپس لے کے آ رہی ہوں۔ آواز آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے۔ ابھی میں آپ سے ملتی ہوں، ابھی میں ادھر کھڑی ہو جاؤں گی، جس کو آنا ہے آ جائیں میرے پاس۔ اور میں نے کل اپنی سیکیورٹی کو ڈانٹا ہے، میں نے کہا بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ اور میں بتاؤں آپ کو، یہ پورا مہینہ جو جنوری کا ہے میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے پنجاب کے ہونہار اسٹوڈنٹس کے لیے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ابھی آنے دیں گے، میں سب کو کہوں گی ہٹ جائیں راستے میں سے۔ اور دیکھو میرے لیے یہ جو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی میرے لیے بہت میرے دل کے قریب ہیں، لیکن آپ ایک چیز دیکھو، ابھی جو آپ کو گارڈ آف آنر ملا ہے وہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ وہ بھی لڑکیوں نے آپ کو دیا ہے گارڈ آف آنر، اور وہ جو بار بار سلام 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 کہہ رہے تھے وہ آپ کی محنت کو، آپ کے میرٹ کو سلام کر رہے تھے۔ اور یہ جو 30,000 اسکالرشپس ہیں، اس میں سے 60% اسکالرشپس جو ہیں وہ میری بیٹیوں کو گئے ہیں، پنجاب کی بیٹیوں کو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو بچیوں نے گارڈ آف آنر دیا ہے، جن بچیوں نے اسکالرشپس جیتے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ گرل پاور بہت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے پنجاب کے اندر ماشاءاللہ۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ آج ہم نے آپ کے پاس لیپ ٹاپس کو بھی انویل کیا ہے، آپ کو میں نے دکھایا ہے وہ لیپ ٹاپ جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں۔ پہلی جو شپمنٹ ہے لیپ ٹاپس کی وہ آ گئی ہے، اور اس نے 40,000 کی بات کی ہے، 40,000 تو نہیں، اس کو کم از کم 1 لاکھ لیپ ٹاپس تک جانا چاہیے۔ اور جو بچے بھی 65% سے ابو سکور کرتے ہیں، 65% یا ابو، جتنی بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، ڈینٹل کالج ہیں، سب کو لیپ ٹاپ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بچوں ہاں آبویسلی ہائر ایجوکیشن کالجز بھی شامل ہیں اس میں، لیکن مجھے آپ کو لیپ ٹاپس، مجھے احساس ہے کہ آپ کو اپنی اسائنمنٹس کے لیے، اپنی ریسرچ کے لیے، ریسرچ بہت ضروری ہے، ہم ریسرچ میں دنیا سے بہت پیچھے ہیں، تو آپ کو اپنی اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھی چیٹ جی پی ٹی سے کاپی کرنے کے لیے بھی آپ کو ضرورت ہے گیجٹس کی، آپ کو اپنی اسائنمنٹس کے لیے لیپ ٹاپس کی ضرورت ہے، تو میں نے لیٹسٹ لیپ ٹاپ جو ہے، ہم نے مہنگا لیا ہے لیکن میں نے سوچا ہے کہ آپ کو لیٹسٹ لیپ ٹاپ ملنا چاہیے، اور میں بہت جلدی لیپ ٹاپس لے کے بھی آپ کے پاس ایک دفعہ پھر آؤں گی۔ یہ ملاقاتیں اب جاری رہنی چاہیے، مجھے آپ کو دیکھ کے جو سٹیمولس ملتا ہے، جو مجھے انسینٹیو ملتا ہے، جو مجھے آپ کو دیکھ کے کک ملتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ہاں جی، اچھا ملتے ہیں۔
میں نے جیسے آپ کو کہا بچوں اچھا میری بات بھی سننی ہے نا, بات بھی بہت ضروری ہے, وہ بھی سننی بہت ضروری ہے. ابھی جو دیکھو آپ لوگوں نے میری بات اتنے غور سے سنی ہے, میں بہت ہمبلڈ ہوں. میں نے سرگودا میں انہوں نے مجھے, یہ میرا فیوریٹ ملی نغمہ ہے, یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے, تو میں نے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ نغمہ پڑھا. تو اگلی دفعہ میں جب, مجھے یاد نہیں ہے سرگودا کے بعد میں کہاں گئی, تو وہاں بھاولپور, یہ کس نے کس کو یاد ہے کہ میں بھاولپور گئی ہوں, تو وہاں پر بچوں نے خود بخود اس کا جواب پریپیئر کیا ہوا تھا. انہوں نے میری بات اتنے غور سے سنی تھی کہ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے, جیسے آج آپ کے سامنے ان بچوں نے کہا کہ یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسباں اس کے. اور آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ نفرتوں کے دروازے خود پہ بند رکھیں گے, اس وطن کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے. تو میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو مجھے شکریہ نہیں بولنا, یہ جو آپ نے میرے ساتھ رشتہ بنا لیا ہے اور یہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسباں اس کے, وہ آپ نے ایک کمٹمنٹ کر لی ہے. اور اب آپ نے اس کمٹمنٹ کو, وہ آپ نے مریم نواز شریف کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کی, وہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اس پاکستان سے, اس ملک سے, اس دھرتی سے, اس مٹی سے جو جس کا قرض ایک ایک اسٹوڈنٹ کو چکانا ہے. یہ پیسے میرے نہیں ہیں, یہ پیسے پاکستان کے ہیں, یہ پیسے آپ کے ہیں جو آپ کو جا رہے ہیں. یہ آپ نے مجھے ریٹرن نہیں کرنے, یہ آپ نے مجھے ریٹرن نہیں کرنے, یہ پیسے آپ کے ملک کے ہیں جو آپ کے اندر اس ملک نے انویسٹ کیے ہیں, اس کی ریٹرن مجھے نہیں چاہیے. اگر آپ نے ریٹرن کرنی ہے تو وہ کمٹمنٹ ریٹرن کرو جو پاکستان کو جس کمٹمنٹ کی آج ضرورت ہے. میرا کام ہے آپ کو ایکوپ کرنا, آپ کو امپاور کرنا, چاہے وہ اسکالرشپس ہوں یا وہ لیپ ٹاپس ہوں یا پھر وہ جو نئی, آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو نواز شریف انٹرنیٹ سٹی لاہور میں بنا رہے ہیں اس میں ہم نے نالج سٹی الگ سے بنائی ہے جہاں میں دنیا کی یونیورسٹیز سے میری بات چیت چل رہی ہے, جو ریناؤنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں. میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آ کر لاہور میں اور پنجاب میں اپنے کیمپسز کھولیں تاکہ یہ میرے جو بچے ہیں اگر یہ باہر نہیں جا سکتے تو ان کو وہی معیار تعلیم جو ہے وہ پاکستان کے اندر ملے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت جلد آپ کے لیے, پنجاب کی بچوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی کی تعمیر شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ, تاکہ آپ بھی اے آئی پڑھو, آپ بھی روبوٹکس پڑھو, آپ بھی مشین لرننگ پڑھو, آپ بھی سائنس پڑھو. دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم ابھی کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے. میرے یہ بچے جو ہے زمانے میں کسی سے پیچھے نہیں رہنے چاہیے, ان کو بھی ہر میدان میں کمپیٹ کرنا چاہیے اور ایکسیل کرنا چاہیے. یہ ہے میرا خواب آپ سب کے لیے. اور بچوں, میں ایک بات اور بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اگر آج میں یہاں سے فوکس ہٹا کے, کیونکہ میں تو ایک پولیٹیکل پرسن ہوں نا, میں ایک پولیٹیشین ہوں, اور پولیٹیشین بہت جلدی سکور سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج اگر میں بھی, جو میں نے ابھی آپ سے ایک بہت مختصر بریف ذکر کیا ہے کہ میں نے کس طرح جیل کاٹی ہے اور وہاں کیا میرے ساتھ ہوا, اگر آج بھی میں بھی وہ بدلے لینے شروع کر دوں اور میں بھی یہ کہنا شروع کر دوں کہ میرے والد کے ساتھ کیا ہوا, میری ماں چلی گئی, میرے ساتھ کیا ہوا, اور آپ کو یہ خدا نخواستہ یہاں کھڑے ہو کے میں جلاؤ, گھیراؤ, جلا دو, سر پھاڑ دو, توڑ دو, آنکھیں پھوڑ دو, گولی مار دو, میٹرو بس کو توڑ دو, اورنج لائن کو توڑ دو, کیلوں والے ڈنڈے اٹھا لو, پیٹرول بامز اٹھا لو, اگر آج میں یہ باتیں کروں تو میں تو آپ کا مستقبل خراب کروں گی. آج پوچھو ان بچوں سے, مجھے تکلیف ہے اس بات کی. بچوں, چاہے وہ مخالف جماعت سے ہو, وہ ہیں تو میرے ہی بچے نا. اور آج ان سے پوچھو جو جیلوں میں پڑے, آج ان کو کوئی سیاسی جماعت
جنہوں نے ان کو جیل کا راستہ دکھایا تھا وہ آج ان کو پوچھنے نہیں آتے. اور آپ کو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو, ان کا جو حکم ہے اس کو حکم سمجھو. غصہ بھی آئے تو ماں باپ کے سامنے کبھی جواب نہ دینا. میں نے آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا, اولاد نہیں دیکھی جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی اور وہ دنیا میں کہیں نقصان اٹھا جائے. میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں بچوں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اینڈ آن اوتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اگر آج میں یہاں کھڑی ہوں, چیف منسٹر پنجاب کی کرسی پہ بیٹھی ہوں, تو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. آج بھی میں جب آفس جاتی ہوں, میں آفس جانے سے پہلے اپنے والد کو سلام کر کے جاتی ہوں, کیونکہ میری والدہ تو حیات نہیں ہے, اب وہی میری والدہ ہیں, وہی میرے والد ہیں. تو میں ان سے دعا لے کے جاتی ہوں, وہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب میں آتی ہوں آفس سے, میں کتنی بھی تھکی ہوں, میں کتنا بھی کام کر کے آئی ہوں, میں کبھی اپنے کمرے میں سیدھی نہیں جاتی. میں اپنے والد کے پاس جاتی ہوں, ان کو سلام کرتی ہوں, ان سے دعا لیتی ہوں اور پھر اپنے کمرے میں جاتی ہوں. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ ماں باپ کی فرما برداری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو حکم دے وہ مانو. ماں باپ کی فرما برداری یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک ایک تکلیف سے بچا کے آپ کو بڑا کیا ہے. آپ سب جانتے ہو, یہ بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے, اس کی تعلیم انہوں نے کس طرح افورڈ کی ہے, یہ بچہ جانتا ہے یا اس کے ماں باپ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے. تو انہوں نے ایک ایک پیسہ جوڑ کے آپ کے اندر انویسٹ کیا ہے. تو اگر آپ اپنی زندگیوں کو, اپنے مستقبل کو, اپنے فیوچر کو, اپنے جو پراسپیکٹس ہیں آگے بڑھنے کے, ان کو خطرے میں ڈالو گے, اس سے بڑی ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. اپنی حفاظت کرنا بھی ماں باپ کی, آپ کی اپنی حفاظت کرنا, اپنی جان کی حفاظت کرنا, اپنے مستقبل کی حفاظت کرنا بھی آپ کا فرض ہے, جو آپ نے آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کا قرض ہے جو آپ نے چکانا ہے. ایک دفعہ مجھے پتا چلا کہ جنید نے بہت تیز, میرا بیٹا ہے جنید, اس نے بہت تیز گاڑی چلائی. تو میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا تمہیں احساس ہے کہ تم نے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالی, تم نے وہ ساری جو انویسٹمنٹ, وہ 30 سال کا ہونے والا ہے ماشاءاللہ, تو میں نے کہا جو 30 سال میں میری انویسٹمنٹ ہے تمہارے اندر, وہ جو میں نے تمہیں ایک ایک چوٹ سے بچا کے بڑا کیا ہے, تمہیں ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا ہے, تو تم اس پوری جو میری تمہارے اندر انویسٹمنٹ ہے, میں نے تمہارے لیے جو خواب دیکھے ہوئے, تم ان کو خطرے میں ڈالنے چلے تھے. تو میں یہ بات آپ کو کہنے جا رہی ہوں کہ اپنے مستقبل کی حفاظت کرنا, اپنے لیے ایک بہتر مستقبل کی کوشش کرنا, اپنے ماں باپ کو ریلیف دینے کے مترادف ہے, ان کے بوجھ بانٹنے کے لیے مترادف ہے. میں آج پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے جیلوں میں بند ہیں, مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ کسی کے بہکاوے میں آ کے وہ جیل چلے گئے. کاش انہوں نے اس وقت سمجھ کا اور عقل کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیا ہوتا. میں نے آپ کو ترقی کا راستہ دکھانا ہے, تنزلی کا راستہ نہیں دکھانا. اگر میں آپ کی ماں ہوں تو میں نے آپ کے لیے اسی طرح سوچنا ہے جیسے آپ کے سگے والدین آپ کے بارے میں سوچتے ہیں. میں نے آپ کو تعمیر کا راستہ دکھانا ہے, توڑ پھوڑ کا راستہ نہیں دکھانا. میں نے آپ کو ایک کامیاب مستقبل کا راستہ دکھانا ہے اور آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو لے کے جانا ہے. میں نے آپ کو جیل کی سلاخوں کا راستہ نہیں دکھانا. اور مجھے آپ سے گلا پھاڑ پھاڑ کے جھوٹے وعدے بھی نہیں کرنے. میں نے وعدہ کر کے نہیں میں آئی کہ میں آپ کے لیے اسکالرشپ لے کے آؤں گی, وہ آئے گا نہیں آئے گا خدا جانتا ہے. میں وہ اسکالرشپس جس دن آپ کو مل رہے ہیں, میں اس دن آپ کے پاس آئی ہوں, وہ اسکالرشپس دینے آپ کے پاس آئی ہوں. میں بھی گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ سکتی تھی یہ گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گی. آج تک بنی وہ یونیورسٹی. بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا, میں وہ پھینک دوں گا, میں وہ توڑ دوں گا, میں وہ جلا دوں گا. لیکن دل و جان سے کسی کی خدمت کرنا, ملک کی خدمت کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بہت اسٹرانگ ول چاہیے میرے بچوں, اور اس کے لیے آپ کو بہت, میں سمجھتی ہوں کہ ریزیلینٹ ہونا پڑتا ہے, بہت کچھ سننا پڑتا ہے. مجھے بھی ایک خاتون ہو کر بھی مجھے جلسوں میں اپنے خلاف, میرے مخالفین جلسوں میں کھڑے ہو کے میرے خلاف نعرے کستے ہیں. تو کیا یوتھ کو سبق دے رہے ہیں؟
وہ جو یہ بچے بیٹھے ہیں، میرے لڑکے بیٹے بیٹھے ہیں، ان کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ اگر کوئی خاتون راستے میں آپ کو نظر آ جائے تو اس کو آوازیں کسو، اس کو ذومعنی جملے بولو اس کے لیے؟ میرے بیٹوں یہ کبھی نہ کرنا، چاہے کوئی بھی خاتون ہو، اس سے آپ کا خون کا رشتہ ہو نہ ہو، ہر خاتون کو، ہر عورت کو، ہر لڑکی کو عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھو۔ میں آپ کا فیوچر نہیں بگاڑ سکتی، مجھے آپ کا فیوچر بگاڑنا نہیں ہے، مجھے آپ کا فیوچر سنوارنا ہے۔ مجھے آپ کا جو مستقبل ہے وہ بگاڑنا نہیں ہے، مجھے آپ کا مستقبل سنوارنا ہے، کیونکہ مجھے آپ کے خواب عزیز ہیں، مجھے آپ عزیز ہو، مجھے آپ کے ماں باپ کے وہ خواب جو انہوں نے آپ کے لیے دیکھے ہوئے، مجھے وہ عزیز ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ خواب پورے ہوں، اور میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کے وہ خواب ٹوٹنے نہیں دوں گی، بکھرنے نہیں دوں گی، کیونکہ آپ کے خوابوں کی تکمیل سے میرے ملک کا، آپ کے ملک کا، ہمارے پاکستان کا مستقبل جڑا ہے۔ 65% یوتھ ہے اس وقت پاکستان میں، تو اگر آپ میں سے ہر بیٹا اور ہر بیٹی اپنے آپ کو پاکستان سمجھے، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو پاکستان کو سامنے رکھو، پاکستان آپ کی ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ اور آپ کی جو آج کل سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج کل گھراؤ جلاؤ انتشار کا زمانہ نہیں ہے۔ انتشار اور گھراؤ جلاؤ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا آگے نکل گئی ہے۔ چائنا میں گئی، میں نے وہاں دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کلاس 5 سے پڑھا رہے ہیں بچوں کو، اور ہم کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو کہ پولیس والوں کی کھوپڑیاں توڑ دو، پوائنٹ بلینک رینج سے گولی مار دو، ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو جائے۔ بھئی یہ کیسے آپ سوچتے ہو؟ میں اس کو ایسے نہیں دیکھتی کہ ایک صوبہ کیونکہ اس کی حکومت کسی اور صوبے کے پاس ہے اور دوسرا صوبہ جس پہ حملہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کی مخالف جماعت کی حکومت ہے، میں اس کو ایسے نہیں دیکھتی۔ میں اور آپ، ہم پنجابی بعد میں اور پہلے کیا ہیں؟ تو ہمارے لیے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہمارے لیے سب جو ہے وہ پاکستان کے اور وفاق کی علامت ہے۔ تو میں بچوں کو، اگر میں پنجاب کے بچوں میں یہ نفرت ڈالوں کہ آؤ سارے حملہ کر دو خیبر پختونخوا میں، تو یہ تو پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، اس کا اندازہ بھی ہے آپ کو؟ تو میں صرف میرے بچوں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ جب سوچو پاکستانی بن کے سوچو، جب سوچو اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کہو تعلیم زندہ باد، آپ کہو ترقی زندہ باد، آپ کہو تعمیر زندہ باد، اور آپ کہو ڈاؤن ود انتشار، آپ کہو ڈاؤن ود گھیراؤ جلاؤ، آپ کہو ڈاؤن ود پیٹرول والے بامز، آپ کہو ڈاؤن ود کیلوں والے ڈنڈے، اور آپ کہو ڈاؤن ود بدتمیزی، ڈاؤن ود بد تہذیبی۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ سیاسی اختلاف نہ رکھو؟ لیکن سیاسی اختلاف جب تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے وہ سیاسی اختلاف نہیں رہتا، وہ بد تہذیبی اور بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، اور کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بچوں کو بد تہذیبی کا سبق دیا جائے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں میرے بچوں کہ آپ کو اپنی امپورٹنس کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ میں سے ہر بچہ پاکستان ہے، پاکستانی نہیں ہے، پاکستان ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ سبز ہلالی پرچم ہے جس کو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ اونچا رکھنا ہے، اس کو گرنے نہیں دینا۔ تو میں آپ سے ایک بات کہنے لگی ہوں کہ the power to shape the future of Pakistan lies in your hands. Use that power with great responsibility. پاور کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے۔ تو جب، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دانش دی ہے، جتنی فیک نیوز، جتنا جھوٹ پاکستان میں بکتا ہے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، شاید ہی اس کی، اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے،
تو بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی طرف لگ جاؤ اور اپنی جو اینالیٹیکل سکلز ہیں ان کو اپلائی نہ کرو. تو میرے بچوں، آپ نے اتنی اچھی تعلیم لی ہے، آپ تعلیم یافتہ لوگ ہو. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی نیوز پڑھنے سے پہلے میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنی جو عقل ہے، اپنی سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے اور ان اسپیڈز دی ہوئی ہے، آپ اس کو اپلائی کرو گے، آپ لاجک کو اپلائی کرو گے، اور جب بھی سوچو گے پاکستانی بن کے سوچو گے. میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں وسائل جتنے بھی ہیں میرے پاس، وہ سب وسائل میں آپ کے سامنے حاضر کروں گی. جو آپ کو چاہیے ہوگا اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے وہ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے جتنا بھی مجھے اس میں پیسے لگانے پڑیں. اور آج میں صبح ایک اسکیم لانچ کر کے آئی ہوں جس کے اندر آپ کو 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ ملے گا، 0 سود کے ساتھ. اور میں چاہتی ہوں کہ میرے وہ بچے جن کے ماں باپ کو وسائل کی کمی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ پارٹ ٹائم نوکری ڈھونڈیں اور اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھائیں یا اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ اخراجات اٹھائیں ان کا شیئر کریں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کرو. اور اس کے لیے آپ کو جو بھی وسائل کی ضرورت ہے، 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ جو ہم دے رہے ہیں، میں فری لینڈ بھی دے رہی ہوں آپ کو کہ آؤ اور اپنا کام شروع کرو اور پیسے کمانے شروع کرو. کیونکہ میرے بچوں، میں نہیں چاہتی کہ ڈگری لے کے آپ ایسے ہاتھ میں ڈگری لے کے آپ ادھر ادھر پھرو اور کہو کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی. میں چاہتی ہوں آپ فائنینشلی بھی، ایجوکیشن تو آپ کو امپاور کر رہی ہے، لیکن لوگ آپ کو تب مانیں گے جب آپ کمانے والے بچے بن جاؤ گے، ارننگ ہینڈز بن جاؤ گے اور اپنی فیملی میں کنٹریبیوٹ کرو گے. اسی کی عزت ہے اس دنیا میں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لینے والا ہاتھ نہ بنو، آپ دینے والا ہاتھ بنو. اور ملک کے ساتھ وفاداری میں چاہتی ہوں کہ ہمارے تھاٹ پروسیس میں شامل ہو جائے کہ ہم نے جو بھی ہو جائے، قیامت آ جائے، ہم نے پاکستان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی. یہ وعدہ کرتے ہو نا کہ اپنے ملک سے کبھی بے وفائی نہیں کرو گے؟ نہیں، مجھے آواز نہیں آئی. شاباش، میں بہت خوش ہو کے یہاں سے جا رہی ہوں. اور مجھے یہ بتاؤ کہ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ بڑی زوردار آواز ہے. یونیورسٹی آف جھنگ کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کہاں ہے؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، جی سی یونیورسٹی، ہاں، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد اور یونیورسٹی آف فیصل آباد اور ڈی پی آئی کالجز فیصل آباد ڈویژن کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے بہت بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ خوب پڑھو، خوب ترقی کرو، خوب آگے بڑھو اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، میرا نام روشن کرو اور پاکستان کا نام روشن کرو. میرے ساتھ مل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ایک دفعہ، اور دل سے محسوس کر کے لگانا ہے. بہت زوردار آواز آنی چاہیے، پاکستانی بن کے نعرہ لگانا ہے. پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. شاباش، ویل ڈن، آئی لو یو آل. سیکیورٹی نہیں دیں.